ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العلي العظيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل بنى دارا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون له ويعجبونه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي رواه مسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم صدر مجلس جناب حافظ توقیر صاحب، محترم جناب آصف احمد خان صاحب، عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور نسبت کے حوالے سے جمع فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ تعلق اور نسبت کی جو بھی صورت ہو، اس کی جو بھی شکل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق اور نسبت رکھنے والوں کا اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، اور وہ ساری روایات اور وہ تمام نصوص ہمارے سامنے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت بھی باعث اجر و ثواب ہے، قرآن کریم کی سماعت بھی باعث اجر و ثواب ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور نسبت کی جو بھی صورت ہو، اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا کہ جو قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے تو اللہ رب العالمین تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور الف لام میم کی تلاوت پر اللہ رب العالمین تلاوت کرنے والے کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چند اہم امور کہ جن کی طرف ہم میں سے ہر فرد کی توجہ ہونی چاہیے، یہ میرے لیے بھی ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیت خالص کر لیں، ہم اپنی نیت کا استحضار کر لیں، ہم ذرا اپنے من کو ٹٹول کے دیکھیں، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں یہاں پہ شرکت محض کسی دوست کی دعوت کے نتیجے میں ہوئی ہے، یا واقعتاً اس کے لیے جذبہ، اس کے لیے محرک، اس کے لیے ایک داعیہ وہ یہی ہے کہ میرے لیے اجر و ثواب ہو، وہ یہی ہے کہ آخرت میں میرے لیے ذخیرہ ہو، وہ یہی ہے کہ نیکی کہ جس کی قدر و قیمت شاید اس دنیا میں ہمارے لیے اتنی نہیں ہوتی، کہ جس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب
اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں نیکیوں کو آخرت کا وہ ذخیرہ، آخرت کا وہ خزانہ قرار دیا کہ جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں کیا ہیں، اصلاً آخرت کی کرنسی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہے کہ جس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ یہاں نہیں ہوتا، اور جس کے لیے کوئی پیمانہ، جس کے لیے حجم یہاں ہم اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے، کہ ہم بسا اوقات کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، ادنا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے لیے محرک، اس کے لیے داعیہ جو نیت کار فرما ہوتی ہے، وہ نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، اور کبھی بہت بڑا کام لیکن اس کی وہ نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی وہ نیت اس بڑے کام کو باعث اجر و ثواب نہیں بناتی بلکہ اسے گناہ کا ذریعہ اور سبب بنا دیتی ہے۔ وہ احادیث آپ کے سامنے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنی نعمتیں گنوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، کیا عمل کیا ہے؟ اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو بظاہر دنیا کی نگاہ میں شہید ہے، وہ بھی ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہے، اور وہ بھی ہے کہ جو عالم ہے، کہ جو اپنے علم کو کی اشاعت کرنے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا، اس کو پھیلانے والا۔ تو مجاہد فی سبیل اللہ کہے گا کہ قاتل تو فیک حتی استشہدت، کہ میں نے تو قتال کیا آپ کے راستے میں یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے انک قد قاتلت لان یقال جریء وقد قیل، قتال تو تم نے اس مقصد کے لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تمہیں جری اور بہادر کہا جائے، اور دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی، دنیا میں تمہارا نام بلند ہوا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی اپنی نیت کو خالص کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی۔ بلا شبہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، کہ جو نیکی کا ارادہ کرے اور وہ کام نہ کر سکے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے ارادے پر، اس کی نیت پر اسے اجر و ثواب دیتا ہے، اور جو نیکی کا ارادہ کر لے پھر وہ کام کر لے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 گناہ تک بڑھا دیتے ہیں، 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور جو گناہ کا ارادہ کرے اور پھر کام نہ کرے گناہ کا، اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں بھی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ارادہ تو کیا گناہ کا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا۔ اور جو گناہ کا ارادہ بھی کرے اور گناہ کا کام کر بھی لے تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں صرف ایک گناہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے 70 اور 700 تک بڑھا چڑھا کر نہیں لکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت بخشش کی، اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی صفت گناہوں کو معاف کر دینے کی، یعنی ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور ایک ایسا سیل رواں کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کمی اگر ہے تو وہ میرے اور آپ کے عمل میں ہوتی ہے، کمی اگر ہوتی ہے تو وہ ہماری غفلت میں ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو وہ پوری توجہ اور انابت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو خشوع اور خضوع نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اپنی نیت کو خالص نہ کرنا، اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت جو بھی ہو، اگر اس میں نیت اچھی ہے، خواہ آپ تلاوت کرنے والے ہیں، آپ سماعت کرنے والے ہیں، آپ تفسیر پڑھنے والے ہیں، آپ ترجمہ پڑھنے والے ہیں، آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے والے ہیں، آپ قرآن کے احکام کو سمجھنے والے ہیں،
اللہ رب العالمین اس عمل کو، اس سیکھنے کو آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ذریعہ اور باعث کر دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ احساس بھی رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم کی جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کے تنزیل ہونے کو بیان کیا گیا کہ قرآن تدریجاً نازل ہونے والی کتاب ہے، یکے بعد دیگرے، مختلف مراحل میں، مختلف اوقات میں۔ اور وہاں ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلاوت کا حکم دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ قرآن کی سماعت کرنے والے ہیں۔ آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، میں آپ کی تلاوت کی آواز سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی گئی، آپ کی زبان اطہر سے یہ دعا بھی جاری کروا دی گئی کہ رب زدنی علما، الہ العالمین میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم خیر القرون سے دور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری حصہ، قرب قیامت کے قریب، شیطان کے وسوسے، اس کی دسیسہ کاری اور اس کی فتنہ اندازی جتنی اس دور میں ہے، اور جتنے فتنوں کا نزول اس دور میں ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں، اور پھر اگر یہ علم قرآن کریم کے حوالے سے ہو، قرآن کریم کے سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کے حوالے سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اعمال میں حسن پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دلوں کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ جس طرح لوہا گیلا ہو اسے زنگ لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح بندہ مومن کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان، فکر مند، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ دل کے اس زنگ کو دور کرنے کا علاج اور طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، قرآن کے حوالے سے جب بھی مجلس ہو، جب ہم اپنی نیت کو خالص کریں، تو یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ ہمارے پیش نظر کیا ہے۔ شیطان کے وسوسے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ شیطان نے تو اس بات کا عزم کر رکھا ہے، اور اس نے اعلان کیا، اس نے چیلنج دیا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا کہ میں ہر طرف سے گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور اس کے لیے مسلسل اقدامات اس کے جاری ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے ایک مصرے میں اس کو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی جو فطرت ہے، جو ان کی سرشت میں ہے، جو ان کا مزاج اور ان کی طبیعت ہے، وہ تو وہی ہے جو روز اول سے ہے۔ اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، لیکن لات اور منات بھیس بدل بدل کر آتے ہیں۔ لات اور منات جدید تہذیب کی صورت میں آتے ہیں، لات اور منات ذرائع ابلاغ کی صورت میں آتے ہیں۔
وہ مختلف گمراہیوں کی صورت میں آتے ہیں۔ ہم اس بات کا بغور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قابیل نے پہلا قتل کیا حابیل کا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا۔ کیا اس بنیاد پر قتل آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا وہ خرابی جو روز اول سے تھی، کیا وہ آج ہماری معاشرت میں اسی طرح موجود نہیں ہے؟ کیا انسان کی فطرت میں، انسان کی سرشت میں جو اس کی اپنی نیچر ہے، کیا اس میں مفاسد کا ہونا، گمراہی کا ہونا، مختلف اسباب کا ہونا اسی طرح موجود ہے؟ تو قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کے علوم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنے عمل میں بہتری لانے کے لیے، ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے، ہم اپنے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب بنانے کے لیے۔ یہ ہماری خالص نیت ہے، اس میں ہمارے پیش نظر اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کی نوعیت ہمارے معاشرے میں اس وقت عجیب سی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف علوم و فنون تلاش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف علوم اور فنون کا اجمالی ذکر کیا، لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن جغرافیے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم فلسفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علوم وہ ہیں جو کسبی ہیں، یہ علوم وہ ہیں کہ جن میں ایک نظریہ بنتا اور ٹوٹتا ہے، کہ جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی بعض ان سچائیوں کو اور ان حقائق کو اجمالاً ضرور ذکر کیا ہے کہ جن کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، وہ سائنسی حقائق کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اجمالاً بیان کر دیے کہ جن کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اصل موضوع ان تمام علوم اور فنون کے دائرے سے اٹھ کر بہت اعلیٰ و ارفع، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور یہ سب کی ضرورت ہے۔ یہ ہر علم اور فن کے حوالے سے ضرورت ہے، یہ ہر فرد کے حوالے سے ضرورت ہے، یہ ہر معاشرے اور ہر قوم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے آغاز میں اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہدی للمتقین ہے، اصلاً ہدی للناس ہے، لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ انابت متقین کی ہے، وہ اسے اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، وہ اسے اللہ تعالیٰ کا کلام مان رہے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ بعض رویے وہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین فہم قرآن کی استعداد چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، جو تکبر کی روش اختیار کرنے والے ہیں، جن کا قرآن کو پڑھنا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن دل میں نہیں اترتا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن عمل کے قالب میں نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ عقیدہ نہیں بنتا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ کہ قرآن مؤثر کیوں نہیں رہا؟ قرآن کے نتیجے میں وہ انقلاب اور تبدیلی فرد کے اندر اس کی اپنی انفرادی زندگی میں یا اس کی اجتماعی زندگی میں آخر کیوں نہیں آتے؟ اور اس کی وجوہات ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کے دل میں بدعت، نفسانی خواہش اور دنیا کی محبت موجود ہو، یا گناہ کا عادی ہو، ایمان کمزور ہو، تحقیق کا مادہ کم ہو، غیر مستند باتوں کو قبول کرنے والا ہو، تو وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس پر قرآن کے اسرار کھل سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک نوجوان،
اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے کوئی ترکیب بتائیے، اپنی موت سے ڈر لگتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بعض مصارف ذکر کیے، کہا کہ اتنا مال اللہ کے راستے میں اس مصرف میں خرچ کر دو، کچھ مال دوسرے مصرف میں کہیں کسی اور جگہ خرچ کر دو، اور پھر اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اور وہ جب چند دن بعد آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میری دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، کہا کہ اب تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کا جہاں کچھ مال ہو، کچھ ذخیرہ ہو، کوئی اس کا عمل ہو، اور ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جس کی جہاں کوئی انویسٹمنٹ ہو تو اس جگہ کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے، وہیں اس کا دل اٹکا رہتا ہے۔ تو جس کا سب کچھ اس دنیا میں ہو، آخرت کی کوئی طلب نہ ہو، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، کوئی اعمال کا ذخیرہ نہ ہو، تو پھر تو یہی کیفیت ہوگی، قسوت قلب کی کیفیت، دل کی سختی کی کیفیت۔ اور اس کے نتیجے میں جو روحانیت کی کمی آتی ہے، جو اس کے نتیجے میں نقصان آتا ہے، اور اس میں بڑا نقصان وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا فہم چھین لیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نماز حقیقی نماز نہیں رہی۔ نماز کا جو تصور تھا اور اس میں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ ابو داؤد اور ترمذی کی اس روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین عبادت صرف آپ کی کریں گے، معبود برحق صرف آپ کی ذات، آپ کے ماں سوا اور کوئی معبود برحق نہیں، مستعان حقیقی صرف آپ کی ذات، مدد صرف آپ سے مانگیں گے، مدد کرنے والی ذات صرف آپ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، یہ وہ ایک معاہدہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ اور جب نماز میں پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کی کیفیت کے ساتھ ہم صراط مستقیم کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اور یہی کیفیت قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن ان تمام امراض کے ساتھ۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہدایت مطلوب نہیں ہوتی، نفسانی خواہشات نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ایمان کی کمزوری کی حالت اور کیفیت، نتیجہ نہیں نکلتا، ختم قرآن کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم بظاہر صرف الفاظ پڑھنے والے، تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن عمل نہ کرنے کا وبال بھی ہے۔ تصویر کے صرف ایک رخ کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ بلا شبہ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن آپ اندازہ لگائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے زمرے میں آ گئے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہائی دی اور آپ مدعی بنے، اور کہیں اگر مدعا علیہم کی فہرست میں ہم لوگ بھی آ گئے
کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، کون بچانے والا ہے؟ اس لیے تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ ثابت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن عمل نہ کرنے کا وبال بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے۔ قرآن کریم کی تاثیر، اس کی صورت کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، معروف عالم دین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد، عقیدے کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا، قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کے حوالے سے بڑا کام، بڑی خدمات۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے قادر الکلام شاعر تھے، عقیدے کے حوالے سے الکافیۃ الشافیہ المعروف بالقصیدۃ النونیہ، 250 صفحات کی کتاب، اور ایسے قادر الکلام شاعر کے ہر شعر کا اختتام نون پر ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس فن میں ہے، موضوع کیا ہے؟ عقیدہ، کہ جسے نسبتاً ایک خشک موضوع سمجھا جاتا ہے، کہ جس کا آغاز جہم ابن صفوان کے عقائد سے کیا۔ قصیدہ نونیہ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن اور سنت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ من لم یکن یکفیہ ذانے فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمان، من لم یکن یغنیہ ذانی رماہ رب العرش بالاعدام والحرمان۔ بد دعا دی کہ جس کے لیے قرآن اور سنت کافی نہیں ہے، دنیا کے شرور اس کے لیے کافی نہ ہو، جس کو قرآن اور سنت مستغنی نہ کرے، فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمان۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی تاثیر کے لیے 3 چیزیں بنیادی ضرورت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ خود بذات خود مؤثر ہو، اور اثر ڈالنا مقصود ہو، اثر ہونے کی شرائط موجود ہوں، اور موانع اثر چیزیں نہ ہوں۔ قرآن کریم مؤثر ہے، قرآن کریم کی تاثیر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب نے افراد کو بھی تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب نے اقوام کو بھی تبدیل کیا۔ ہم جس انقلاب کے داعی ہیں، ہم جس تبدیلی کے داعی ہیں، اس کا نقطہ آغاز ہمارا اپنا دل و دماغ ہے۔ اگر دل و دماغ میں تبدیلی ہے تو معاشرے میں تبدیلی برپا ہوتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور اگر دل سے نہ ہو تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہے۔ اگر وہ جذبہ موجود نہ ہو، اثر ڈالنا مقصود ہو۔ قرآن کریم مؤثر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہمارے سامنے، قرآن نے کیسے انقلاب برپا کیا، یعنی کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ قرآن کی آیات کان میں پڑی، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ یعنی دل کے اندر وہ انابت موجود تھی، وہ جذبہ صادقہ موجود تھا، فطرت سلیم تھی، اور اس کے نتیجے میں خارج میں جہاں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے فوراً دل اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو تب ہوگی کہ جب اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہو۔ اچھا، کوئی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی دل کی دنیا کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، صرف حقیقت تک رسائی ہو، زیادہ غور اور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو قرآن کریم مؤثر ہے، قرآن نے دلوں کو تبدیل کیا، قرآن نے دلوں کو مسخر کیا۔ یعنی ہم تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کرتے ہیں، کتنے غیر مسلموں کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں اس وقت کی کیا کیفیت تھی؟ آپ دیکھیے کہ خالی الذہن افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن چند آیات سنی اور فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کسی کاذب کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی مراحل تھے، اور اس وقت یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں ذرائع ابلاغ کا جو کردار ہے، اس وقت کیا کیا جاتا تھا کہ افراد کو مختلف جگہوں پر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ دور دراز سے قافلے آتے ہیں تو فوری طور پر ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دینا، ان سے یہ کہہ دینا کہ بھئی ایک نئے دین کا داعی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا پہلی مرتبہ جب مکہ پہنچا حج کے موسم میں، تو مجھ سے کہا گیا کہ ایک نئے دین کا داعی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو کہا، میں نے پوچھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا دین ہے اس کا؟ تو بتایا گیا کہ معاذ اللہ کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ تو حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو چند ایسے اوراد جانتا ہوں کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، تو اگر کوئی شخص ایسی پریشانی میں ہے تو میں جاؤں گا، ضرور ملوں گا، میں ان کا علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، علاج کے لیے بھی آپ قریب نہ جائیں۔ کبھی کہا گیا کہ کاہن ہیں، تو کبھی کہا گیا کہ شاعر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری طلب میں اضافہ ہوتا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عمر میں بڑے تھے، تو کہا یا ابن اخی، کہا ہے میرے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بات کہیے، پھر میں بات کروں گا، میری بات سنیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں چند ایسے اوراد، ایسے کلمات جانتا ہوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اجازت ہے میں اپنی بات کہوں؟ انہوں نے کہا اب آپ کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے آغاز فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا۔ انہوں نے جب یہ کلمات سنے تو کہا اعد علیہ مرۃ اخری، دہرائیے، دوبارہ پڑھیے۔ دوبارہ وہ کلمات پڑھے تو کہا کہ اعد علیہ مرۃ اخری، تیسری مرتبہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد کے بعد قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ جب بھی یہاں پہنچتے پھر سے وہ کہتے کہ آپ دہرائیے کلمات، پھر سے دہرائیے کلمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ خطبہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ یدک ابایعک، کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ جس دین کے داعی ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یعنی یہ تاثیر ہے۔ ابھی قرآن کریم کی تلاوت بھی شروع نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خطبہ سنا، لیکن اس خطبے میں اتنی تاثیر موجود تھی، اس میں اتنا اثر موجود تھا۔ تو اس لیے خالی اس ذہن ہو کر، قلب سلیم لے کر، اپنی اس فطرت صحیحہ کے مطابق ہر طرح کے وسوسے کو نکال کر سچی طلب کے ساتھ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو کیا ہمارے دل و دماغ میں انقلاب نہیں برپا ہوگا؟ یہ قرآن تو ہے کتاب ہدایت، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ تبدیلی کی کتاب ہے۔ موانع اثر کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اثر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز نیت کا خالص نہ ہونا۔ نیت خالص نہ ہو تو دل میں بات نہیں بیٹھتی، پوری توجہ نہ ہو، کامل انابت نہ ہو، دل میں بات نہیں بیٹھتی۔ اور پوری توجہ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی مجلس ہو اور اس میں اگر لکھا بھی جائے، نوٹس لیے جائیں، تو سماعت بھی ہوتی ہے، ساتھ دل پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم کے ذریعے انقلاب برپا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الفرقان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائی کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ ڈرا دینے والی آیت ہے۔ یعنی ہم تو امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی رکھتے ہیں، عمل کے لحاظ سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ مولانا عامر عثمانی مرحوم فرماتے ہیں، اور بڑے عجیب انداز میں انہوں نے نعت لکھی، کہا کہ ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے۔ وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے۔ بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا۔ کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا۔ ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں۔ حضور پھر بھی اشعار پیش خدمت ہیں، اگرچہ ہدیہ ناچیز کا معیار صحیح، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار صحیح۔ یعنی دامن ایمان کتنا ہی تار تار کیوں نہ ہو، عمل اور عقیدے کے اعتبار سے کتنی ہی کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہماری متاع حیات ہے، ہمارا کل سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر پینا، یہ تو سب کا عقیدہ اور سب کی ایک طلب اور ایک اضطراب ہے، لیکن ہمیں تصویر کا ایک رخ دیکھنے کے بجائے پوری تصویر کو دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر موجود اپنی امت کو پلاؤں گا ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھوں گا، میں کہوں گا انہیں میرے قریب لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گے، اور فرشتے کیا کہیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کتنا بگاڑ پیدا کر دیا تھا، یہ تو آپ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے متبع نہیں ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ حدیث میں جس مضمون کو بیان کیا قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسے ذکر کیا، اور اگر معاملہ یہ ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کے لیے شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور کیا کہیں گے کہ آج کے دن اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ بس قیامت کا دن، جس طرح دنیا کا دن ہوتا ہے قیامت کا دن ایسا دن نہیں ہے۔ یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے بقدر ایک دن۔ اللہ کے غیظ و غضب کا عالم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی صدا آ رہی ہوں، کہ جس دن کی ہیبت کو، کہ جس دن کے اس زلزلے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى۔ آپ دیکھیں گے لوگ مدہوش ہیں،
بے ہوشی کا عالم، مدہوش نہیں ہے، بے ہوشی میں نہیں ہے. ان عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. یہ اس دن کی ہیبت ہے، یہ اس دن کی ہولناکی ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کہ جس دن عزیز اور رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن. کتنی ہیبت کا عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، لوگ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول ہوگی. سل تعطى، آپ جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. لیکن اگر ہم اس دن بھی محروم ٹھہرے اور اس دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر کے مصداق نہ بنے، اس لیے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کے لیے جو مہجور کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پس پش ڈالنا، نظر انداز کرنا، اس کی یہ 5 صورتیں ہیں. پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہ کیا جائے. پڑھنا اور سننا دونوں عبادت ہیں. سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، احکام پر عمل نہ کیا جائے، زندگی کے معاملات میں جج اور فیصل تسلیم نہ کیا جائے، بیماریوں میں شفا کا ذریعہ نہ بنایا جائے. ظاہری امراض کے لیے بھی علاج اور باطنی امراض کے لیے بھی علاج. ہم خود اس آئینے میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں. حضرات گرامی، قرآن کریم کن علوم سے بحث کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ 3 بنیادی سوالات ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی اصل 3 علوم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، کیا ہے اسماء و صفات. قرآن کریم کا آغاز اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف بالذات اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے من حیث الصفات، صفات کے نتیجے میں. وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہم عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے کوئی عمل کرنے والے ہوں اور ان تمام صفات کا استحضار ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز ایک ریت اور روایت نہیں ہے، نماز ایک رسم اور رواج نہیں ہے. نماز اللہ کی عبادت. اللہ تعالیٰ کن صفات سے متصف ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اسی نے پیدا کیا. انسان کی حیثیت اس کائنات میں کتنی معمولی، کتنی ادنا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات کا آپ اندازہ لگائیں، فلکیات کے اس وسیع نظام کا آپ اندازہ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت من حیث الصفات، اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورتیں، یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں عبد کی عبدیت کا پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. یعنی یہ تو دیکھیے آسان انداز میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے 3 علوم آ رہے ہیں. یہ وہ ورلڈ ویو ہے کہ جو کسی بھی قوم کا پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، کسی بھی تہذیب کا، کہ ان 3 سوالات کے بنیادی جوابات ان کے پاس کیا ہیں. انسان کے بارے میں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کائنات کی حیثیت کیا ہے،
اور کیا آخرت کا بھی کوئی تصور ہے؟ بعث بعد الموت کا بھی کوئی تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن علوم و فنون کو انتہائی احسن انداز میں عقلی اپیل کے ذریعے بھی اور نقلی دلائل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی یہ وہ ہیں کہ بسا اوقات بڑے عقل مند اور بڑے فہیم اگر صرف میری عقل کی بنیاد پر ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ مغرب کا ایک مشہور فلسفی ہائیڈگر، اس نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ کوئی فرد اس دنیا میں اپنی چاہت کے نتیجے میں نہیں آیا، اپنی درخواست کے نتیجے میں کوئی نہیں آیا، بلکہ سب کو پیدا کیا گیا، سب کو اس دنیا میں وجود بخشا گیا۔ تو ہائیڈگر نے کہا کہ چونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس لیے اس دنیا کا ہر انسان اضطراب میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، اس کا اضطراب اور اس کی پریشانی کبھی دور نہیں ہوگی۔ ہائیڈگر سے اس کے ماننے والے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی مداوع تو ہوگا، کوئی علاج تو ہوگا اس اضطراب سے نکلنے کا، اس پریشانی سے نکلنے کا۔ اس نے کہا کہ ہاں، ایک راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خودکشی کر لو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کر دو۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں اور اس دنیا سے اپنی مرضی کے نتیجے میں جا بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی کامل قدرت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کتنے آسان انداز میں اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتے ہیں۔ عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا عدم سے وجود بخشا، اس ذات کی عبادت کرو۔ تو بنیادی سوالات قرآن کریم کے حوالے سے جو ہمارے تعلق کی کیفیت ہے، اس کی نوعیت ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ امت دعوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی دعوت کے نتیجے میں، اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا دعوت کے نتیجے میں۔ ہمارے ہاں وہ تصور نہیں ہے کہ جو تصور یہودیت کا محدود تصور ہے، بلکہ دین اسلام میں تصور دعوت کا، اور دعوت بالقرآن، قرآن کے ذریعے دعوت کا، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک فرد کو ہدایت دے دے، فرمایا کہ خیر لک من حمر النعام، کہ یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سواری کا اعلیٰ ترین ذریعہ کہ جو اس دور میں تھا وہ سرخ اونٹ تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سواری کا جو سب سے بہتر اور اچھا ذریعہ ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کسی ایک فرد کی ہدایت کا سامان کر دیں، اور جو زیادہ لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ اور سبب بنے تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں یہاں چاہتا ہوں کہ چند چیزیں آپ میں سے جن کے پاس کاغذ قلم موجود ہے آپ نوٹ کر لیں۔ دعوت بالقرآن یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرماتے میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام اس امت کے سپرد کیا گیا، قرآن کے ذریعے اس دعوت کو پھیلانے کا کام۔ اس دعوت کی بعض خصوصیات ہیں، قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے پہلی بات، دعوت اللہ کی طرف۔ ہماری دعوت کسی حزب کی طرف نہیں ہے، ہماری دعوت
تعصب پر مبنی نہیں ہے. ہماری دعوت اللہ کی طرف دعوت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت. دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے جب دعوت بے غرض ہو, کوئی لالچ نہ ہو. وما اسألکم علیہ من اجر, کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. دعوت دینے والا خود عامل ہو, جس چیز کی طرف بلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جرار آنے والا ہے, تو لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی, اور یہ بڑی اہم وجہ تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الصادق الامین ہونا ان کے سامنے تھا. آپ کے دامن پر کوئی داغ اور دھبا نہیں تھا. تو دعوت میں تاثیر کیا ہوگی کہ جب آپ خود اس پر عامل ہوں. اور اس کو برعکس بھی دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ایسے افراد ہوں کہ ہم کسی کے دین کی دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا عمل اور لوگوں کے لیے نصیحت اور دعوت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے, جو حکمت کے اسلوب کے تحت. اللہ نہ کرے کہ ہمارا عمل کسی کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنے. داعی میں اخلاص ہو, تواضع ہو, لوگوں کے عرف سے, لوگوں کی اقدار سے واقف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے الا بلسان قومی. یہاں صرف زبان مراد نہیں ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو سب کی طرف ہوئی ہے, بلکہ اس میں پیش نظر کیا ہے کہ جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں ان لوگوں سے آپ کا تخاطب کیسے ہو. خواص سے خواص کی زبان میں, عوام سے عوام کی زبان میں, کسی خاص پیشے کے افراد سے ان کی زبان میں, لوگوں کے مستوی جو ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق. اسی طرح دعوت میں تدریج ہو. داعی ترجیحات کے بارے میں جانے کہ دین میں ترجیحات کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا آپ کیسے مربی تھے, کیسے داعی تھے. یعنی اعرابی مسجد میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں فرماتے. نوجوان آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں ہیں. محبت دیکھیں. حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا, جرم ہے, جرم سرزد ہوا. حضرت حزال اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہا کیا کروں, مجھ سے تو یہ جرم سرزد ہو گیا. انہوں نے اس امید پر کہ کوئی راستہ نکلے گا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, شاید کوئی راستہ نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے نہیں مانا, آپ نے کہا کہ شاید جنون ہے, اس کو کوئی دیوانگی ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی, جو آپ نے چہرہ پھیرا, دوسری طرف آ گئے. پاکیزہ نفوس, پاکیزہ ہستیاں کہ اس جرم کا وبال اور جو اس کی شدت کا ایک اثر تھا وہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری طرح اقرار ثابت ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سنسار کر دو. سنسار کیا گیا. آپ صلی اللہ, یہ بڑی نازک بات ہے یہاں کہنے کی, اور پوری بات سمجھ میں آنی چاہیے, پوری ادھوری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزال اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک, کہ اگر آپ اپنی چادر ڈال لیتے تو اچھا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی فرد اگر عادی مجرم نہیں ہے. آج ہم گلہ کرتے ہیں نا, ہمارے معاشرے میں خرابیاں موجود ہیں, معاشرے میں مفاسد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر کوئی شخص عادی مجرم نہیں ہے, ایک آدھ مرتبہ اس سے کوئی جرم صادر ہوا ہے اور وہ پھیلا نہیں ہے, شائع نہیں ہے وہ جرم, تو اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ, اس کے لیے اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ وہ
ریاستی انتظام میں آ گیا یا وہ شخص مجاہر مجرم ہے، جہرن جرم کرنے والا ہے، پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، کسی بھی صورت میں رعایت نہیں۔ جب ایک مرتبہ اقرار متحقق ہو گیا یا گواہ ثابت ہو گئے، تو میں نے بات یہ ذکر کی کہ دعوت میں ترجیحات کو مد نظر رکھیں۔ بعض مشائخ سے قول منقول ہے، پوچھا گیا ما حکم تارک الصلاۃ، کہ نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا حکمہ ان تأخذہ بیدک الی المسجد، حکم کیا ہے؟ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ۔ کن داعیا ولا تکن قاضیا، داعی بنو، قاضی مت بنو، فیصلے مت سناؤ، کفر تکفیر کے فتوے مت لگاؤ، اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر اس کو مسجد میں لے جاؤ، نرمی سے دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اتنی، آپ کی نرمی اتنی، آپ کی محبت اتنی، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا مانگیں، اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا مانگیں۔ اب اس کی روشنی میں ایک دعوتی منصوبہ، اس کے نکات آپ نوٹ کر لیں، یہ نظم شاید اس کا اہتمام کر سکے بعد میں کہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ کام لیا جائے۔ دعوتی منصوبہ کیا ہو؟ دعوت بالقرآن کا منصوبہ۔ سب سے پہلے آپ دعوت کا ایک منصوبہ بنائیں۔ مثلا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے حلقے کے 20 افراد کو قرآن کریم کی چند صورتوں کا ترجمہ سکھانا ہے، آپ نے ان کا ترجمہ ان کو پڑھانا ہے۔ منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زیر اثر افراد میں، زیر تربیت افراد میں 10 افراد ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ نے ان کو فجر کی نماز کا عادی بنانا ہے۔ منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ چند افراد ایسے ہیں مختص متعین کہ جن کو نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، آپ نے ان کو وہ سکھانا ہے۔ آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ، سورہ فاتحہ کے مضامین پڑھانے ہیں، آپ نے سورہ بقرہ کے احکام کسی کو پڑھانے ہیں، آپ نے کئی سورہ نور کے احکام پڑھانے ہیں۔ یہ دعوتی منصوبہ ہے۔ دعوتی منصوبہ متعین ہوگا کہ آپ کیا کام کریں گے، کتنے دورانیے میں کریں گے، بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہوگا بلکہ مختص متعین۔ اس کے لیے مواد کیا ہوگا، کس سے مدد لیں گے؟ ترجمہ پڑھانا ہے، ترجمہ کون سا ہوگا؟ تفسیر سے مدد لینی ہے، کون سی تفسیر ہوگی؟ ابتدائی گرامر کی کوئی چیز درکار ہے، کس کتاب سے مدد لیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ دعوتی منصوبے کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مخاطبین کا تجزیہ، کہ آپ مخاطبین کا تجزیہ کریں کہ جو لوگ آپ کے مخاطب ہیں، جو مدعوف ہیں، جن پر آپ نے کام کر، اس کا فائدہ آپ کو اپنی ذات کے لیے ہوگا، لیکن ان کا تجزیہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مبلغ علم کیا ہے۔ یہ عین ممکن ہے ایسی آبادی ہو کہ جہاں لوگ ان پڑھ ہوں، یہ ممکن ہے کہ ایجوکیٹڈ ہوں، یہ ممکن ہے کسی خاص پیشے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ تو مخاطبین کا پوری طرح تجزیے میں کیا چیز آئے گی؟ ان کی عمر بھی، اس لیے کہ عمر کے مطابق ترجیحات بدلتی ہیں، ان کی صنف بھی، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اس کے مطابق ان کی دلچسپی کے موضوعات تبدیل ہوتے ہیں۔ تعلیم کی صورتحال بھی کہ کیا آپ نے ملٹی میڈیا سے کام لینا ہے، کیا آپ نے ریڈنگ کے لیے ان کو کچھ دینا ہے، کیا آپ نے کچھ سمعی بصری کچھ چیزیں ان کو دینی ہیں۔ تو اس لیے مخاطبین کا جو آپ نے اپنے منصوبے میں شامل کیا ہے ان کا کامل تجزیہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کے لیے دستیاب وسائل، کہ آپ کے پاس کیا وسائل موجود ہیں۔ آپ ان کو ہینڈ آؤٹس دے سکتے ہیں، آپ ویڈیوز کسی خاص کوئی ایک گروپ بنا کے اس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دستیاب وسائل جو بھی ہیں جن سے آپ نے مدد لینی ہے باقاعدہ اس منصوبے میں موجود ہو، طے ہو کہ اس سے آپ نے مدد لینی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے عملی کام۔ عملی کام میں کیا ہوگا کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے جگہ مختص کرنی ہے کہ آپ یہ کام کہاں کریں گے۔
انفرادی ملاقاتیں کریں گے، اجتماعی طور پر بلائیں گے، بٹھائیں گے سب کو. اور 5ویں نمبر پر آخر میں کیا ہے اس کی فائنڈنگز ہیں، آخر میں جا کے اس کا تجزیہ آئے گا. اور یہ کیا ہوگا؟ اختتام پر ہوگا کہ جو آپ نے منصوبہ بنایا اس منصوبے میں آپ نے کتنا رنگ بھرا. اب یہ جو ابتدائی گفتگو میں نے آپ کے سامنے دعوت کے حوالے سے، دعوت بالقرآن کے لیے جو مطلوب صفات ہیں، ان مطلوب صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ جو 5 مراحل ہیں اس کے مطابق آپ نے دعوتی منصوبہ بنانا. اور ہم اس کو اگر اسپیسیفک ہم اس کو رکھیں کیا دعوت بالقرآن کے لیے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی بعض صورتوں کا حفظ کروانا ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی بعض صورتوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تجوید بہتر کرنا ہو سکتا ہے، اس کے احکام ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی، میں 1 منٹ میں، وقت پورا ہو رہا ہے یہاں پہ اس سیشن کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند داعیانہ صفات، اور یہ ہم سب کے علم میں ہے لیکن اس کا اعادہ ضروری ہے. اس کا اعادہ اور تکرار اس کا علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو کہا کہ میرے والد صاحب گزرے، تو پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تلاوت کر رہا ہوں. تو کہا اگلے دن پھر میں تلاوت کر رہا تھا، پھر گزرے، تو پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تلاوت کر رہا ہوں. تو کہا تیسرے دن میں نے کہہ دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ بار بار پوچھتے ہیں. تو کہا کہ میرے والد نے یہ کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم شعوری طور پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کہ جب تک کتاب خود آپ کے ضمیر پر نازل نہیں ہو رہی، راضی اور کشاف جو ہے وہ آپ کی ان گرہوں کو نہیں کھول سکتے جو اشکالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. امام راضی سے تو مدد تب ملے گی اور صاحب کشاف سے مدد تب ملے گی کہ جب خود آپ کا دل اس کے لیے تیار ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ صفات، آپ مبلغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر تھے، منذر تھے، آپ اعلیٰ اخلاق کے منصب پر فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راسخ عزم تھا، یعنی داعی کو اپنی دعوت کا خود کامل یقین ہونا چاہیے. اگر وہ تذبذب میں ہے، اگر وہ شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا ایسا یا نہیں ہوگا، اس کی دعوت کبھی مؤثر نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا فرمایا تھا کہ چچا جان ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دے تب بھی اپنی دعوت سے باز نہیں ہوگا. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ فرمایا چچا جان میں انہیں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، فرمایا کہ اس کے حاملین کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے، عرب و عجم ان کے باج گزار بنیں گے. یعنی یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، آپ ہجرت کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اور اس وقت عثمان بن طلحہ الشیبی جو ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، عبادت کرنا چاہتا ہوں. دروازہ نہیں کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ کیا اس دن قریش کے سارے سردار مر گئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں عثمان، زندہ ہوں گے. کہا وہ دن تو بڑی ذلت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عثمان بن طلحہ، وہ دن بڑا عزت کا دن ہوگا. اور پھر 10 سال بعد وہ ہوا کہ جب آپ فاتحانہ داخل ہوئے، بیت اللہ کی چابی آپ کو پیش کی گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ چابی مجھے دے دی. حضرت علی نے فرمایا مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. وہ ایمان لا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دوبارہ ان کے ہاتھ پر رکھی اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی اور تمہارے خاندان سے لینے والا ظالم ہوگا. تو داعی کا عزم ہو کہ جو دعوت ہے وہ کامل ہے، وہ یقینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تڑپ، آپ بھلائی کے حریص تھے، حرص رکھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل، یہ بنیادی مطلوب صفات ہیں کہ جنہیں ہم نے اختیار کرنا ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی دعوت کے اس منصوبے میں رنگ بھرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق، اپنی اس نسبت کو مزید مستحکم کرنے، اسے مزید جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ